بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینہ میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گراہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ لوگ بھی اس دعا کو پڑھ لیجئے، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے رب، آسان فرمائیے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آج ہم کلاس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو ہے آپ کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے، اور جو ہے گستاخ رسول کے بارے میں کیا ہم کو قرآن اور حدیث سے ثبوت ملتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور آخر میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جو ہے ثنا اور الحمد کے سورہ کے جو ہے ورڈ ٹو ورڈ معنوں کو پڑھیں گے، تاکہ جو ہے ہم اسے یاد کریں اور نماز میں پڑھنے سے جو ہے ہمیں کانسنٹریشن پیدا ہوگا نماز میں، جب آپ کو اس کا ٹرانسلیشن معلوم ہوگا تو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اخلاق کے بارے میں قرآن ہی جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کے اخلاق بہت عمدہ تھے، جس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کے اخلاق عمدہ تھے، آپ کی گفتگو عمدہ تھی، اسی طرح سے آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ بھی، نظر جو دیکھتے تھے وہ بھی آپ عمدہ تھی اور لوگوں سے ہٹ کے تھی، ہم جیسے عام لوگوں سے ہٹ کے تھی، آپ کا سننا عام لوگوں سے ہٹ کے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی آپ کے جسامت میں، آپ کے جسم اطہر میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں تھی، سارے کمالات سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں آراستہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دریافت کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، یعنی اپنے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، وہ کیسے جو ہے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ دیکھیں کتنی بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، ہر بندہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا جب آپ کے مسکرا کے ملیں گے، تو دشمن کے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے۔ بہت نرم مزاج تھے اور طبیعت میں سختی نہ تھی، سہولت اور آسانی کو پسند فرماتے تھے، یعنی کسی کے لیے بھی جو ہے نا آسانی فرماتے تھے، سہولت دیتے تھے اسے۔ کبھی بیہودہ بات زبان سے نہ کرتے تھے، یعنی کہ فضول باتیں یا بیکار باتیں، گندی باتیں تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں فرماتے تھے آپ۔ کسی کے عیب نہیں نکالتے تھے، کوئی بھی بندے کے عیب، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں گڈا، موٹا، کالا، کانا، اس قسم کے لنگڑا، یعنی عجیب عجیب ہم نام ایک دوسرے کے رکھتے ہیں، وہ بھی عیب والے عیب اس میں سے نہیں نکالتے تھے بندوں کے، اور غرور سے دور تھے، فضول بیکار باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ اننیسیسری کے باتیں جو گپ شپ لگا کے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ نہ کسی کی برائی کرتے تھے اور نہ اسے نیچا کر سمجھتے تھے۔ کسی بھی بندے کی جو ہے آپ برائی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اسے جو ہے کم تر، چھوٹا، یعنی بالکل بیکار آدمی ہے ایسے نہیں سمجھتے تھے۔ کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرتے تھے، یعنی کسی کا کوئی عیب ہے جس میں، یعنی کوئی چیز کمی بیشی ہے، تو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، یا ان کے سامنے بھی بولتے نہیں تھے تاکہ وہ جو ہے شرمندہ ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا اسی سے ریلیٹڈ واقعہ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ ایک صحابہ اکرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سب صحابہ بیٹھے تھے، کسی کا جو ہے نا وضو یعنی کہ ٹوٹ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پتہ چلا کہ کسی کا ٹوٹا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم سب مل کے وضو کریں گے۔ تو سب مل کے جب وضو کیا، تو جن کا وضو ٹوٹا تھا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس کے وضو ٹوٹا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا کسی کی بھی کوئی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپا دیتے تھے، ان کے عیب کو ہو، اور انہیں شرمندہ ہونے سے بچاتے تھے۔ مال اور دولت کی لالچ نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال آتا تھا، لیکن آپ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔
جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے آپ کے گھر میں جو ہے 3 دن تک جو ہے چولہا نہیں سلگتا تھا، بھوکے رہتے تھے آپ۔ بعض دفعہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند جو ہے گزر جاتے، چولہا نہیں سلگتا تھا، یعنی کہ کھجور یا اس قسم کی چیزیں آپ لوگ کھاتے تھے اور اس سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ آتی تو اسے چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کی برائی کرتے اور نہ رغبت کرتے، نہ اسے پسند کرتے، نہ اس کی طرف جو ہے کوئی بھی چیز، جیسے دسترخوان پہ مختلف سالن نکلے ہیں، اگر آپ کو کوئی پسند نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتے، اس کے برائی نہیں کرتے اور اس کو جو ہے عیب نہیں نکالتے، بلکہ جو ہے اسے نہ کھاتے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم گھر پہ اپنے والدہ ماں وغیرہ جب دستر میں جو مختلف قسم کے کھانے وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں جو پسند آپ کو ہے وہ کھا لیجئے، اور جو ناپسند ہے اس کو جو ہے نہ کھائیے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے، آپ کی خوبصورتی بے مثال تھی، آپ کے جسم میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، آپ حسن میں، خوبصورتی میں آپ بہت ہی خوبصورت تھے، جس کے بارے میں جو ہے نا ہمارے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا وہ حسین چہرہ اور اچھی آواز والے تھے، یعنی سارے انبیاء جتنے بھی تھے خوبصورت بھی ہوتے تھے اور ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی، اور تمہارے نبی ان تمام میں سب سے زیادہ حسین اور شکل اور اچھی آواز والے تھے۔ سب نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اسی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا آپ لوگ بھی سنا ہے کہ آپ کا حسن بہت مشہور تھا، بہت خوبصورت تھے آپ یوسف علیہ السلام۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا اپنی سہیلیوں کے ساتھ جب دیکھا تو سہیلیوں نے جو ہے ان کے حسن کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں میں ایپل دیا تھا اور چاقو دیا تھا کہ وہ جب گزریں یوسف علیہ السلام تو ان پھلوں کو کاٹیں، لیکن جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جو ہے چاقو سے جو ہے نائف سے ایپل کو کاٹنے کے بجائے وہ انہوں نے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو وہ اپنے سینے پہ خنجر چلاتے، یعنی قلب پہ، ان کے دلوں پہ چاقو مارتے، یعنی کہ اتنے زیادہ حسین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے لیے جو ہے آپ حضرت حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں جو ہے پویم لکھے تھے، جو کافی مشہور پویم ہے، اس کا میں اردو ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے نہیں پیدا کیا کسی کو، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی تخلیق آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی۔ جیسے کہ کبھی کوئی چیز بندہ بنواتا ہے اپنے لیے تو کہتا ہے کہ پھر اسے ایسا کر دو، ایسا کر دو، نہیں نہیں یہ تھوڑا سا اسے کاٹ دیں، اسے سیدھے کر دیں۔ تو اس طریقے سے وہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیدا ہوئے جیسے کہ جو ہے وہ خود اپنے حساب سے اپنے کو بنائے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے انور یعنی چہرے کو دیکھتا، اس حال میں مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آیا۔ یعنی کہ چاند کو جو ہے نا ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت ہے تو چاند سا ہے، وہ کہتے، تو اس سے بھی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا، آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن نظر آتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کا چہرہ ایسا روشن ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔ حضرت ربیع بن معود، ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر فرماتی ہیں کہ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، جیسے کہ جو ہے رائزنگ سن ہوتا ہے ویسے لگ رہا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے سینے کو جو ہے نا اوپن سرجری کیے تھے، تو یہاں پہ جو ہے 4 مرتبہ آپ کی اوپن سرجری کی تھی۔ ایک بار جب بچپن میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اس میں جو ہے شیطان کا
جو ہے ایک دل میں جگہ ہوتی ہے اس کو نکال دیا تھا، پھر اس کو ٹھنڈے پانی سے دھویا گیا تاکہ آپ کا دل مبارک گناہوں کے تمام نشانات سے، جو مارکس گناہ کے ہیں وہ سب سارے پاک ہو جائیں اور آپ معصوم ہو جائیں، بلکہ اس وقت آپ کا اوپن ہارٹ ہوا تھا۔ او- اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ سینے کو یعنی کہ اوپن کیا گیا تھا آپ کے سینے کو 10 سال کی عمر میں، 10 ایئرس کے جب تھے آپ کو پھر کھولا گیا۔ اس میں سے جو ہے نا کھیل کود تماشا کی جو ہر بندے میں ایک دل میں ایک خواہش وہ تمنا ہوتی ہے، اس کو طرف آپ کا دل چاہتا ہے، اس سے وہ بھی نکال دیا 10ویں سال میں۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آدمی کو غفلت اور کوتاہی اور کمی بیشی ہو جاتی۔ جیسے اب ہم کوئی کھیل، جیسے آپ کمپیوٹر پہ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، جیسے نماز کا ٹائم ہو جاتا تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ چھوڑ کے میں جاؤں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے بچوں سے کہ وہ کھیلنے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز رکعتیں چھوٹ جاتی یا جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے استاد آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن کے لیے آپ کا ٹائم ہے، لیکن جب آپ کھیل میں دل لگ گیا تو اسی کو جو ہے لہو لعب یعنی کہ کھیل کود میں تماشے میں ٹائم لگ جاتا ہے، تو آپ جو ہے اپنا کھیل چھوڑ کے اس طرف نہیں جاتے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے نکال دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو نبی بنایا گیا تو اس وقت بھی نبی کے قریب جب تھا کہ آپ کو نبی بنائے، تو اس وقت بھی آپ کو سینے کو جو ہے آپ کے چیسٹ کو کھولا گیا، اور اس میں کیا کرے کہ اب کیونکہ وہی نازل ہوتی تھی، وہی کے لیے آپ کو جو ہے نا دل کے اتنا جو ہے اسٹرانگ بنایا گیا تاکہ جو ہے وہ وہی کو لے سکیں۔ تو وہی جب ہوتی تھی تو جو ہے نا بہت اس کا ویٹ ہوتا تھا، جیسے کبھی کوئی سواری گھوڑے پہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو اس کی جب وہی نازل ہوتی تھی آپ کو، تو وہ گھوڑا جو ہے وزن کی وجہ سے دب جاتا تھا، یا خچر ہو یا گھوڑا ہو، وہ اس کی وجہ سے وزن سے وہ ہو جاتا تھا۔ اس کو جو ہے آپ کو ٹالریٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دل کو جو ہے اس وقت بھی جو ہے سینے کو 3rd مرتبہ کھولا تھا۔ اور اس کے بعد چوتھی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اس وقت بھی آپ کے سینے کو کھولا گیا، اس میں سے دل میں جو ہے اب کیونکہ اب دنیا اور آسمان والی جو زندگی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کمپلیٹلی، تو وہاں پہ جانے کے لیے، وہاں کے چیزیں دیکھنے کے لیے، وہاں نہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کلام ہونے کے لیے، اللہ سے جب بات چیت کیے آپ، تو وہ لیول کی جو ہے آپ میں جو ہے صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت معراج پہ بھی آپ کو یہ کیا، کھول کے جو ہے اس میں چیزیں آپ کے سینے میں شامل کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی شان ہے کہ بار بار حکمتوں کے پیش نظر آپ کے سینے میں مبارک کو کھول کر آپ کے دل کو پاک کیا گیا، اور پھر قلب اتھر کے بالکل مقابل دونوں شانوں کے درمیان یعنی دونوں مونڈھوں کے بیچ میں ایک مہر لگا دی گئی، اسٹیمپ کر دی گئی، تاکہ شیطان کے وسوسوں، شیطان جو آپ کے دل میں ڈالتا نا، آپ جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ارے بھائی چھوڑ، کھیلنے چلے جا، واللہ کچھ آپ کے مدر یا فادر کچھ کہہ رہے ہیں تو نہیں یار یہ چھوڑ کے آپ کھیلنے چلے جائیں، ماں کی بات نہ سنیں، یہ شیطان دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اسٹائم لگا دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ اے رب العالمین، مجھ کو شیطان کے وسوسے کا راستہ دکھلا کہ وہ کس راستے سے آ کر آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ کی طرف من جانب اللہ دونوں شانوں کے درمیان کی جگہ جو بالکل دل کے مقابل ہے، جہاں آپ کا ہارٹ ہوتا ہے اس کے بالکل پیچھے کے طرف پہ، وہاں پہ جو ہے وہ اسٹائم لگایا، وہ دکھلائی گئی کہ شیطان اس راستے سے آتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب وہ شیطان جو ہے نا اس راستے سے آپ کے آتا ہے، جب اللہ کا ذکر کرے، آپ تسبیح کرے، آپ قرآن پڑھے یا کوئی چیز پڑھے، تو پھر وہ شیطان وہاں سے چلے جاتا ہے۔ اور آپ کی دوسری خصوصیات میں بھی ایک ڈفرینس تھے، عام انسانوں کی طرح نہیں تھا۔ آپ کا لعاب یعنی کہ تھوک، آپ کے بال، آپ کے وضو کے استعمال کرا ہوا پانی، اب صحابہ اکرام نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے ایک خیر و برکت کا کمپلیٹ نمونہ بنایا تھا، اسی لیے آپ کے تھوک، لعاب، آپ کے بال اور آپ کے وضو کے استعمال کیے ہوئے پانی سے صحابہ برکت حاصل کرتے تھے، اور اس کی برکتیں انہیں حاصل ہوتی تھیں۔ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
सुलह हदीब हुदैबिया का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते तो वो जिस किसी के हाथ पर पड़ता वो इसको अपने चेहरे और बदन पर मल लेते हैं। आप इसको जो है ना कंप्लीटली ये ना समझें कि हमारे जैसा था वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक जो था, और जब वो किसी बात करने का हुक्म देते तो इनके असहाब बहुत जल्द इस हुक्म की तामील करते, और जब भी वज़ू करते तो इनके गस्साला वज़ू के लिए सहाबा में लड़ने की कैफ़ियत हो जाती। यानी कि जो पानी जो रहता तो उसके लिए जो है ना सहाबा यानी कि इतना उसको लेने की कोशिश करते कि एक-दूसरे से लड़ने के करीब हो जाते जैसा। ये सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो मदीने मुनव्वरा के खादिम जो आपके काम करने वाले नौकर अपने बर्तनों में पानी लेकर आते, फिर जो बर्तन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बर्तन में अपना हाथ मुबारक डुबो देते, और अक्सर औक़ात सर्दी के मौसम में भी ये इत्तेफ़ाक़ात पेश आ जाते। तो फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अपना हाथ मुबारक डुबो देते। यानी आप पानी का जो वज़ू का पानी आता था, उसमें आप अपना डुबाते थे, ताकि बाद में लोग जो है उसे इस्तेमाल करते थे बरकत के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और मैं ऐसा सख्त बीमार था कि कोई बात समझ ना सकता। आपने वज़ू फ़रमाया और अपने वज़ू का पानी मेरे ऊपर डाला तो मैं होश में आ गया। ये भी जो है ना एक सहाबी फ़रमा रहे हैं कि मैं जो है ना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बहुत बीमार था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए। तो फिर उसके बाद क्या करें आप, यादत के बाद आने के बाद वज़ू फरमाया, वज़ू फरमाकर जो पानी था वो पानी मेरे ऊपर छिड़का, तो मैं जो है होश में आ गया। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मुहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शार मुबारक से हुसूल बरकत के मामूल का बयान करते हुए फरमाते हैं, आप बालों से जो कैसे बरकत लेते। मुझे मेरे घर वालों ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उम्महातुल मोमिनीन थे, हमने पढ़ा है आपका नाम, के पास एक प्याला देकर भेजा जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक यानी के बाल थे। जब किसी को नज़र लग जाती या कोई तकलीफ होती तो वो उम्मे सलमा के पास बर्तन भेज देता। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास बाल एक प्याले में रखे हुए थे बाल। तो वो किसी को भी कोई हाजत होती, नज़र लग जाती या कोई तकलीफ होती तो वो लोग जो है ना बर्तन देके भेजते थे हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। कि मैंने इसमें झाँक कर देखा तो मुझे चंद सुर्ख बाल नज़र आए। उसमें जो है ना बाल थे, लाल बाल थे। जिन्न और मलाइका को देखने और इनसे बात करने की क़ुव्वत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आम आदमी जो है जिन्नात को देख के ही बेहोश हो जाता, फरिश्तों को देख ही नहीं सकते हम लोग तो। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब जो है अजियात जैसे मक्के में एक इलाका है, वहाँ पे जो है ना आपने ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था अपनी असली हालत में। उनका पैर ज़मीन पे था और सिदरतुल मुंतहा जो सबसे टॉप का ऊपर का आसमान है, वहाँ तक आपका सर लग रहा था। वो देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहोश हो गए थे। अल्लाह ताला जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सलाहियत दी थी कि आप जिब्राइल से बात भी करते थे, आप जिब्राइल को देखते भी थे। आम इंसानों के खिलाफ अल्लाह ताला ने ये अज़ीम जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ुव्वत भी दी थी। आप जिन शैतानों को देखने और इनसे बात करने की करते, और जो है मलाइका को देखते और इनसे हम कलाम उनसे बात करने पर भी अल्लाह ताला उनको जो है इस्तिताअत, उनको जो है कैपेबिलिटी दिया था। इसीलिए आपने जुनून को इनके पास पहुंचकर दावत जिनों को जो है ना सूरह जिन भी है आप कुरान में, तो आप जाके जिनों को इस्लाम की तरफ दावत दिए थे। इसी तरह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपने इनकी असली शक्ल में देखा और कई मर्तबा इनसे बातचीत भी की और इनको कुरान करीम सुनाया, इनकी रिफ़ाक़त में सफ़र मेराज और उनके साथ जो है मेराज का सफ़र भी किया था। अपने पीछे देखने की कुदरत थी, जैसे हम सिर्फ सामने देख सकते हैं या थोड़ा बहुत बाजू देख सकते हैं अपन, बिल्कुल बाजू भी नहीं देख सकते हम लोग, लेफ्ट और राइट कंप्लीटली। मुंडी को अपने चेहरे को पलटाना पड़ता, हटाना पड़ता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक साइड भी देखते थे। ये हदीस सही मुस्लिम की है। आम इंसान सिर्फ अपनी निगाहों से सामने के चेहरे को देखने पर कादिर है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना यहाँ पे एक हदीस फरमा रहे हैं हमारे साहबी रसूल सहल बिन सआद, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और फिर हमारी जानिब पलटे होकर आपने फरमाया, अय फलां तुम अच्छी तरह नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ते वक्त ये क्यों गौर नहीं करता कि वो कैसी नमाज अदा कर रहा है?
حالانکہ وہ اپنے فائدے کے لیے نماز پڑھتا ہے. نماز کا فائدہ تو ہم کو ملنے والا ہے، اللہ کو نہیں ملتا. اللہ کے پاس تو اتنے فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت ہر پل کرتے رہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمان آواز کرتا ہے، جیسے کوئی پلنگ وغیرہ پہ آپ لوگ زیادہ بیٹھے تو چین چین کی جیسے آواز آتی ہے، ویسا فرشتوں سے دل دھرنے جگہ نہیں ہے. وہ جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. تو یعنی انسان کی عبادت سے اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے بینیفٹ ہے. بخدا میں اپنے پیچھے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے آگے دیکھتا ہوں. آپ فرما رہے ہیں کہ میں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. یہ بھی جو ہے ایک اسپیشل آپ کی کوالٹی اللہ نے دی تھی. اور آپ کا سننا بھی زیادہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عام انسانوں سے زیادہ سننے کی صلاحیت دی تھی. اسی لیے بہت سے وہ باتیں جن کو آپ عام انسان نہیں سن سکتے تھے، میں ان کے سننے کی صلاحیت موجود تھی. اس لیے آپ نے خود ہی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، میں وہ چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، ترمذی کی حدیث ہے، وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. آسمان چرچراتا ہے، میں نے بھی کہا نا، چرچرا کی آواز آتی ہے، اور اس کا چرچرانا حق ہے. اس میں 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر سجدہ ریز نہ ہو. اللہ کی قسم، اگر تم لوگ وہ کچھ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، اور جو ہے آرام سوتے نہیں، لذت نہ حاصل کرتے، جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے. اگر میں جو چیزیں جانتا ہوں آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کیا احوال آنے والے ہیں، کیا چیزیں ہونے والی ہیں، اگر وہ تم بھی جاننے لگو، کیا کیا عذاب ہیں، دوزخ کیسی ہے، دوزخ میں کیا کیا عذاب ہیں، اور سارے تم جاننے لگو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ تم کم ہنسو اور تم نہ سو، بلکہ تم روتے رہو، اور یا جنگلوں میں چلے جا کے اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کریں کہ اللہ ہم کو اس سے حفاظت کر لے. آنکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھی ڈیفرنٹ تھی، یعنی کہ نیند جو ہے، آپ سوتے تھے، دل آپ کا جاگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خصوصیت بھی دی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ کی نگاہ ہی سوتی تھی، یعنی آنکھ بند ہوتے تھے آپ کے، لیکن آپ کا دل بیدار جاگتا تھا. گویا آپ کا سونا بھی عام انسانوں سے مختلف تھا. اسی لیے عام انسانوں کا جو ہے، آپ ٹیک لگا کے اگر آپ کا ڈلکی لگ گئی، نیند لگ گئی، تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ آپ سوتے نہیں تھے. تو اسی لیے احمد کتاب جو ہے حدیث کی، احمد بن حنبل کی کتاب میں یہ ہے، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید چمکدار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے. یعنی اب یہاں پہ پسینے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. میں نے کسی مشک یا عنبر، آپ اس سے بھی پہلے سنا تھا کہ سب اسے قیمتی خوشبو ہوتے مشک اور عنبر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں تھی، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی. یہ مسلم شریف کی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیثیں آئی ہیں. اور بخاری کی روایت میں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسی مشک اور خوشبوؤں کے کسی مرکب، یعنی کہ جب مکس کر کے آپ کمپاؤنڈ بناتے کوئی بھی کیمیکلز کو، تو یہاں پہ دو جو ہے نا خوشبو عطر کو ملا کے جب کمپاؤنڈ بناتے تو سونگا، تو فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آ رہی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ام سلیم چمڑے کا گدا بچھاتے تھے سونے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدے پر دوپہر کا سونے کو خیل اللہ کرتے ہیں. تو سب دنیا سوائے شیطان کے سب سوتے ہیں خیل اللہ کو. تو اس لیے ہم کو بھی جو ہے یعنی کہ دوپہر کا 5-10 منٹ کا نیپ لینا چاہیے. یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت بہتر ہے، اور جو ہے آپ کو رات کی عبادت کے لیے بھی بہت بہتر رہتا. ان کا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پسینہ اور منہ مبارک، یعنی آپ کے بال اکٹھا کرتی اور انہیں ایک شیشی میں ڈال لیتی، اور پھر اس سے خوشبو میں لیا کرتے ہیں. یعنی وہ ڈائریکٹ پسینہ بھی نہیں لگاتے تھے، بلکہ وہ پسینہ اور بال کو جو ہے تھوڑی سی دوسری کسی عطر میں ملا لیتے تھے. حضرت سمامہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے وصیت فرمائی
کہ وہ خوشبو بطور تبرک ان کے کفن کو لگائی جائے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو وہ خوشبو لگائی گئی۔ یہ بھی حدیث بخاری میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی راستے پر نہیں چلے یا کسی راستے پر نہیں چلتے تھے جس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث میں جب کوئی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، کیونکہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے وہ گلی و راستہ خوشبودار ہو جاتا تھا، وہاں خوشبو آتی تھی۔ اور اس جگہ سے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرتے تو لوگ جان لیتے تھے کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ خوشبو نہیں ہے۔ اسے بھی جو ہے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسکراہٹ کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا یہاں میں ایک چھوٹی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ محمد رفیع عثمانی جو ہے بڑے ایک عالم ہیں، انہوں فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں آپ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں اور آپ نے مسکرا کر مجھ سے ملاقات نہ کی ہو، بس جب بھی آپ سے ملتا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ مسکراہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پیاری بہترین سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو اپنا لے تو اس کو اپنی زندگی میں اتنی آسانیاں میسر آ جائیں گی، یعنی اتنی آسانیاں آپ کو مل جائیں گی کہ ان کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل پر زبردست ثواب بھی ہے، اس لیے کہ جس شخص سے آپ مسکرا کر ملیں گے، جس سے بھی اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے گی، اس طرح دوسرے مسلمان کو خوش کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس عادت کو جاری رکھیں تو دنیا میں اس کا فائدہ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ سب لوگ آپ سے محبت کریں گے، ہر ایک آپ کی بات توجہ سے سنے گا اور آپ کی بات ماننے کی کوشش کرے گا اور آپ کے ساتھ یعنی کہ کوآپریشن کرے گا۔ آپ کسی سے کوئی بات بغیر مسکرا کے کیجئے دیکھیں، اور پھر وہی بات مسکرا کے کیجئے۔ جیسے آپ ممی پاپا سے کبھی بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا بغیر مسکرا کے بات کریے، آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی آسانی سے۔ اگر آپ وہی مسکرا کے کر دیں گے امی جی ابا جی بول کے، جب مسکرا کے آپ جب بات کریں گے تو آپ کی بات کو مان لیں گے اور آپ کو فوری اسے دے دیں گے۔ تو آپ یہ آزما کے دیکھیے، مسکرا کے مانگ کے دیکھیے، آپ بھی جانتے ہی ہیں جب مسکرائیں گے تو آپ کو آسانی سے چیز مل جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، دونوں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو بات آپ نے مسکرا کر کی اس کا اثر کچھ اور ہوگا، اور جو بغیر مسکرا کی اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ آپ اس کی عادت بنا کر تجربہ کیجئے۔ تو ہم کو جو ہے نا یہ عادت ڈالنا چاہیے، مسکرا کے یہ کرنا چاہیے۔ میں بھی جس آفس میں کام کرتا ہوں، برٹش کے یعنی کہ گورے رہتے ہیں انگریز لوگ، تو ایک انگریز تھا، تو میں جب بھی وہ ملاقات میری ہوتی تھی میں ہمیشہ اس سے مسکرا کے ملتا تھا، تو بات کرتے وقت مسکرا کے اس کو جو ہے ہائے ہلو کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا کہ کیسے تم ایسے مسکراتے ہو ہر بار؟ تو میں بولا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے کہ میں جو ہے ہم کو نبی نے ہم کو حکم دیا ہے، ہم کو جو ہے اس کے بارے میں بولا ہے کہ آپ جب کسی سے بھی ملیں مسکرائیں۔ تو اس نے پھر مجھ سے کہا کہ اوکے میں بھی جو ہے نا کوشش کروں گا کہ کبھی بھی جو ہے مسکراتا رہوں۔ تو بہرحال یہ اتنی بڑی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے۔ ایک جو ہے نا رعاب بھی ہے، جیسے کہ سامنے والا ڈر جاتا ہے، آپ سے خوف آتا ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے ایک رعب تھا۔ ایک حدیث میں اس کو بریف کر کے یہاں بتاتا ہوں کہ حرم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بیٹھے تھے کہ ایک بنی زبید یعنی ایک قبیلے کا آدمی آیا اور اس نے کہا قریش کے لوگوں تمہارے ہاں کون تجارتی مال کی ہمت کرے گا جب کہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ تمہارے پاس کون لا کے مال بیچے گا؟ تم لوگ جو ہے راستے میں لوٹ لیتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے کہا ابو الحکم، یہ ابو جہل کا نام تھا ابو الحکم، اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور اس کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ پر خریدنے کے لیے تیار نہیں، اور اس قیمت پر فروخت کر دوں گا۔ اب وہ یہ بول رہے ہیں کہ جو میں قیمت لگایا تھا ابو جہل جو ہے نا اس سے کم قیمت لگائے ہیں، اور جو ہے اب کوئی ہمت نہیں کر رہا ان کے مقابلے میں کوئی زیادہ قیمت دے کے خرید لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل جو ہے دور بیٹھا تھا، آپ نے بھی کہا وسلم زیادہ قیمت دے کے وہ خرید لیے 3 اونٹ کو، وہ خاموش دیکھ رہا تھا یہ سب سارا حال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خبردار، جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب کے ساتھ کی
ورنہ میں बुरी तरह पेश आऊंगा। आपने ये किसको कहा? अबू जहल बहुत ताकतवर, बहुत वो था। वो मुशरिकीन जो वहां मौजूद थे अबू जहल को शर्म दिलाने लगे कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी कमजोरी दिखाई कि शुबा होता है कि शायद तुम इनकी यानी कि ईमान ला लोगे। तुम इतनी कमजोरी दिखाए, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए और तुम्हें इतना उससे बात की, और तुम जो प्राइस लगाए थे उससे बढ़ के प्राइस में दे के लिए, और तुम चुपचाप हो गए। ऐसा लगता है कि तुम ईमान लाने वाले हैं। वो जो है ना मुशरिकीन जो थे उनके, वो कहने लगे। इसने कहा बखुदा मैं इनकी कभी पैरवी ना करूंगा। उनके कौन? अबू जहल बोले मैं तो इनको कभी नहीं मानूंगा, मगर मैंने देखा कि इनके दाएं और बाएं कुछ जो है नेज़े ब्रादर यानी कि कुछ लेके जो है डराने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो है ना दो फरिश्ते आपके साथ, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि दो फरिश्ते हैं और हथियार लेके हैं वो लोग, और वो जो है अगर मैं ज़रा भी कुछ करता तो ये लोग मुझे मारते, दोनों दो फरिश्ते जो साथ थे। एक बड़ा बेहतरीन वाक़या है ये, यानी कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैसेज पहुंचता था। ये इतने दूर थे। खबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, मर्द और औरतें बच्चे, ये आपको जो है फांसी देने के लिए लाए, सारे लोग जमा थे, वो सब देख रहे थे। तो उस वक्त जो है जब उनको फांसी का वक्त आया तो वो जो फांसी देने वाले थे उनसे कहा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की मुझे मोहल्लत दें। तो 2 रकत नमाज आपने अदा की। फिर उसके बाद अदा करने के बाद आपने बोला कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैं लंबी नमाजें पढ़ा करता था, और आज भी मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं लंबी नमाज, लंबे रुकू, लंबे सुजदे, लंबे क़याम व कायदा करूं, लेकिन मैंने नमाज को जल्दी ख़त्म किया, क्योंकि तुम ये ना समझो कि मैं मौत के डर से नमाज को लंबी किया। वो आप उससे कहे कि भाई मैं तो नमाज लंबी लंबी पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन इस बार मैंने नमाज को छोटी किया, क्योंकि तुम ये ना समझो कि मैं नमाज को लंबी इसलिए किया कि मरने का मुझे खौफ है। ये साहबी जो है जब नमाज से फारिग हुआ तो तहतदार तख्ते पर गए, फांसी के फंदे को चूमने लगे। खबीब तख्तेदार की जानिब बढ़े, जब तख्ते पर गए जहाँ पे जो है फांसी डालने का नीचे तख्ता खींच लेते, वहां खड़े कर दिए गए। तो मजमे को तरफ देखा, जो लोग खड़े थे, पब्लिक जो ठहरी थी, उनको देखे, और किसी के चेहरे पे जो है रहम के आसार ना थे। ये देखकर खबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह, कोई ऐसा नजर नहीं आता जो तेरे रसूल तक मेरा सलाम पहुंचा दे। वो बोले ये तो कोई सब मेरे दुश्मन लग रहे हैं, कोई जो है ना मेरे सलाम को वहां तक नहीं पहुंचाएगा। तो आप क्या करें, बस तू खुद ही मेरे आका की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचा दे, और जो कुछ हम पे गुजर रही है वो दिल में ये बोले कि मेरा सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दीजिए, अल्लाह से कहा, और जो है मुझ पे जो है ये हालात गुजर रहे हैं वो भी पहुंचा दीजिए। सैयदना उसामा बिन जैद बयान करते हैं कि इस लम्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की मजलिस में तशरीफ फरमा थे। वो कहीं और हो रहा था वाक़या, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मदीने में थे। आपके लब हिले, आपने जो है ना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिले, होंठ हिले। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। एक रिवायत में है कि वालेकुम अस्सलाम के अल्फाज भी नकल किए गए हैं, जिसका माने यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ज़ैद बिन दसना एक और एक सहाबी थे, और खबीब बिन आदी दूसरे सहाबी थे, दोनों के सलाम का जवाब दिया। ये सलाम रब्बे कायनात ने, अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए नबी के वसल्लम तक पहुंचाया था। सहाबा कराम के पूछने पर आपने जानिसार पर गुजरने वाली क़यामत, जो उनके साथ जो हालात बनने, वो मरने, आपको जो फांसी दे रहे थे, वो सारे हालात बयान किए। तारीख़ इस्लाम में खबीब पहले शहीद हैं जिन्हें फांसी दी गई। खबीब ही पहले शख्स हैं जिन्होंने मौत से पहले 2 रकत नफिल नमाज भी पढ़ी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत को अपनी सुन्नत करार दिया, और अपनी उम्मत के लिए बोला कि आप खुदा ना खास्ता किसी का मौत का वक्त आए, फांसी हो या कोई और अल्लाह ना करे, तो जब उस वक्त जो है 2 रकत नमाज पढ़ना ये सुन्नत है। सैयदना खबीब को फांसी लगाने से पहले तख्तेदार पर खड़ा करके 40 नौजवानों को, जिनके बाप बदर के मैदान में कत्ल हुए थे, बदर में जब लड़ाई हुई तो जिनके बाप वगैरह मुसलमानों ने मारे थे उनको, तो उनको बच्चों को क्या करे, वो लोग 40 को तलवारें और हथियार दे के जो है, नेज़े तलवार जो है उनको दिए गए। शख्स जिसने तुम्हारे बापों को कत्ल किया,
جو اب उन लोगों को बोले कि अब इनको मज़ा चखाओ, इन लोगों ने तुम्हारे वालिदों को कत्ल किया था, तुम्हारे बापों को मारा था। जब हर जानिब से सैयदना खबीब पर हमला हुआ तो अपनी जगह साबित कदमी से खड़े रहे। हर तरफ से लोग मारते रहे तो जो है ना आप साबित कदम ठहरे रहे जहाँ के वहाँ। इन सबको ऐ अल्लाह इन सबको खूब गिन ले और उन्हें परागंदा करके यानी उन्हें बर्बाद करके मौत के घाट उतार दे और इनमें से कोई भी तेरी पकड़ से ना बच सके। फिर आपने बददुआ दी कि इन सबको देख लीजिए और उनको जो है मौत के घाट उतार दीजिए। इनके अल्फाज सुनकर काफिरों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि इनमें से बहुत से मैदान से भाग गए। बहुत काफिर जब ये बोले तो वो छोड़ के भाग गए। अबू सुफियान जब उस वक्त ईमान नहीं लाए थे तो अपने बाप अबू सुफियान के साथ खबीब के मक्तल में थे। उनके बेटे माविया जो अबू सुफियान के बेटे हैं वो भी उनके साथ थे जब वो छोटे थे बहुत। जब ये बदवा सुने अबू सुफियान तो क्या करे, खबीब की दुआ सुनकर जब लोग भागे तो अबू सुफियान उन्हें यानी कि अमीर माविया को जो है ज़मीन पर लेटा दिए। मुशरिकीन का जो है ना उनका फेत ये था कि किसी की बददुआ से बचने के लिए अगर ज़मीन पर लेटकर अपने जिस्म को मट्टी डाल लें तो ये बददुआ का असर नहीं होता। अबू सुफियान को अपने बेटे के बारे में फ़िक्र थी कि कहीं ये इसे ना लग जाए, तो उन्होंने क्या करे अपने बेटे को डाल के मट्ठी लटा के मट्ठी डाले। सैयदना खबीब ने अपने कातिलों से तख्तेदार पर खड़े होकर यह मुतालबा किया कि उन्हें क़िबला रुख कर दें। मैं मरने से पहले वो बोले कि मेरे को क़िबला रुख करें, लेकिन मुशरिकीन जो है उनकी इस बात को नहीं माने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन और सबसे ज़्यादा सकी, अल्लाह के रास्ते में खूब पैसे देने वाले थे और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना खौफज़दा थे। मदीने में जो है ना एक दफ़ा लोग बहुत डरे हुए थे। सहाबा इस आवाज़ की तरफ गए। एक आवाज़ आती थी जिससे जो है ना पूरे लोग डरे हुए थे। सहाबा क्या करे उस आवाज़ की तरफ गए। रास्ते में उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जगह से वापस आते हुए मिले जहां पहले आवाज आ रही थी, वहां से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे। आप आवाज की तरफ जाने में सबसे पहले आप उस तरफ आवाज की तरफ अकेले चले गए थे और हजरत अबू तलहा के घोड़े को उसके ऊपर जीन जो डालते बैठने के लिए सीट वो भी नहीं डाले थे, वैसी नंगे घोड़े पे बैठ के आप गर्दन जो है तलवार गर्दन में लटकी हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे। फिर आके आप बोले कोई घबराने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमने इस घोड़े को तेज रफ्तारी में समंदर की तरह पाया या वो समंदर है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा वो घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता है। हालांकि वो घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता था जो घोड़े पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, लेकिन आप जब चलाते थे तो वो बहुत तेजी से चला था। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है मैं 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, खिदमत गुजार थे वो आपके जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, उफ तक नहीं बोले, वो काम करने वाले थे आपका। और ना कभी मुझसे ये कहा कि तुमने फलां काम क्यों नहीं किया, फलां काम क्यों नहीं किया। हालांकि इतना भी नबी का वसल्लम ने नहीं कहा कि कोई काम करे तो ये क्यों करे, कोई नहीं करे तो क्यों नहीं करे, भी नहीं बोले। हजरत इब्ने शहाब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के लिए लड़ा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम मुसलमानों के साथ जो आपके साथ थे हुनैन की तरफ निकले और हुनैन ये जंग है, हुनैन में जंग की, अल्लाह ताला ने दीन को और मुसलमानों को फतेह अता की, कामयाबी मिली, जीत गए। इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन उमैया को 100 ऊँट दिए। देखिए आप कितने सकी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सफ़वान बिन उमैया बोल के थे, उनको 100 ऊँट दिए, फिर 100 ऊँट दिए, फिर अनदर 100 ऊँट दिए यानी कि 200, फिर 100 ऊँट दिए यानी कि 300 ऊँट दिए। इब्ने शहाब कहते हैं कि मुझसे सईद बिन मुसैब ने यह बयान किया कि सफ़वान ने कहा कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया, जो भी अता फरमाया आप मेरी नज़र में तमाम लोगों से ज़्यादा मबगूज़ थे। यानी कि पहले आप सबसे ख़राब लोग जो थे उस सबसे ख़राब मैं समझता था। आप मुझे मुसलसिल देते रहे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़र में तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब हो गए। पहले तो मैं नफ़रत करता था, जब आप मुझे दिए तो मैं उनसे मोहब्बत करने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं। आपकी तारीफ किए बगैर कोई नहीं रुक सकता था। गांधी जी ने भी आपकी तारीफ की। सर जॉर्ज बर्नार्ड शा भी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। ये बहुत सारे जो है बड़े बड़े लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे एक मखसूस मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक किताब है जो 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री, तो ये जो है ना
माइकल हार्ट बोल के एक गुजरे हैं, उन्होंने ये लिखी थी। उनका रिसर्च ये जो है ना, ये किताब को 28 ईयर्स उसको रिसर्च करे उन्होंने, और 100 लोगों 100 पर्सनालिटीज को उनकी चूज करके उनकी जो है ना रिसर्च करे उन पे। ये हालांकि यहूदी थे, इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को उन्होंने नंबर 1 दिया, सबसे बेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, सबसे बेस्ट पर्सन दुनिया में जो गुजरे, सबसे उन्होंने जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इस किताब की शायद के बाद एक रोज जब उन्होंने किताब लिखे, तो एक दफा लेक्चर दे रहे थे लंदन में, तो उस वक्त उन्होंने नंबर 1 दिया। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्यों तुमने नंबर 1 दिया? तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोले, उसमें से कुछ चीजें ये थी कि बोले कि 611 में मक्के के बीचों बीच खड़े होकर उन्होंने रसूल होने का ऐलान किया था। उस वक्त इन पर सिर्फ 4 लोगों ने ईमान लाया था। कौन 4 थे वो आपको पता है? हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। चौथा मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा चौथे। बहरहाल ये 4 लोगों ने जो है ना सिर्फ ईमान लाया था, जिनमें इनका सबसे अच्छा दोस्त, इनकी बीवी और 2 लड़के शामिल थे। आज 1400 साल के बाद, यानी कि 1400 ईयर्स होने के बाद, उनकी तादाद जो है 1.5 बिलियन हो गई है। तो और ये सिलसिला यहाँ रुका नहीं, ये भी अभी स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि इसमें रोज डेली जो है इसमें इंक्रीज हो रहा। ये पुराने वैल्यूज हैं, जिससे साबित होता है कि वो झूठे नहीं थे, क्योंकि झूठ यानी 1400 ईयर्स तक नहीं चल सकता, ना ही कोई 1.5 बिलियन लोग बेवकूफ बन सकते हैं। यानी एक थोड़े बड़े लोग बन जाते हैं बेवकूफ, लेकिन इतने बड़े लोग और इतने 1400 ईयर्स तक इट इज इम्पॉसिबल हो रहा है। इसीलिए आप मैंने उनको फर्स्ट रैंक दिया है। गौर करने की और बात यह है कि अरबों मुसलमान अपनी नबी की हुर्मत पे अपनी जान कुर्बान करते हैं। यानी कि काफिर यहूदी भी ये कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमानों में इतनी ज़्यादा है, वो अपनी जान दे सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं। यानी तमाम मुसलमान इनकी शान में गुस्ताखी करने वाले को मरने मारने के हर वक्त तैयार होते हैं। क्या एक भी ईसाई ऐसा है जो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा करने के लिए तैयार होगा? इसके बाद पूरे हाल में खामोशी छा गई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जब उन्होंने ये कहा तो पूरा हॉल जो है बिल्कुल साइलेंट हो गया, वो जवाब नहीं दे सका। अब जो है ना गुस्ताख रसूल यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई बेइज्जती अल्फाज से या लिख के या शायरी में या जो है कार्टून बना के या कोई और चीज़ से करेगा, तो उसको गुस्ताख रसूल कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला बोलते हैं। ये यूरोप में, अमेरिका में ये जो है ना, अभी तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, एक ट्रेंड चल चुका है कि यानी कि इस्लाम के बारे में गलत कहना, अननेसेसरी बातें कहना। और जो है ये सिलसिला अभी नहीं है, बल्कि अभी तो जोर पकड़ गया है, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस दौर में भी ये सिलसिले चलते थे। कुफ़ार कहते थे कि भाई नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को कोई मिला ही नहीं, यही मिले थे, क्योंकि आप बिल्कुल खस्ता हाल थे उस वक्त जब आपको मिली थी। तो बोले कि ये मिले, तो यहाँ पे अल्लाह ताला कुरान मजीद में अल-ज़ुख़्रुफ़ में की आयत नंबर 31 में कुफ़ार जो कहते थे वो आप उनका जो बोलते थे वो नबी अल्लाह ताला ने यहाँ पेश किया, और कहते हैं कि क्यों ना उतरा ये कुरान किसी बड़े आदमी पर इन 2 बस्तियों में, यानी कि मक्का और मदीना में। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अल अनाम में उसका जवाब दिया 124 आयत में, अल्लाहु अअलमु हैथु यजअलु रिसालतह। अल्लाह ही खूब जानता है कि रिसालत किसे दी जाए, वो अपनी पैगंबरी किसे दें, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। कुफ, कुफ़ार जो है ना वो जो है कहते थे। तो मैं यहाँ टाइम की वजह से इसको आगे बढ़ जाता हूँ। ये भी जो है वजू के पानी के बारे में, अरवा बिन मसवा सखी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आए, तो उन्होंने अपने आंखों से ऐसे मनाजिर देखे जिन्होंने उन्हें हैरान कर दिया, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं तो साहब आगे बढ़कर वजू का पानी जो आपके जिस्म अत्थर से यानी आपकी बॉडी से जब टपकता है, तो वो अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल लेते हैं, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत हासिल की जा सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाल जिस्म से, बॉडी से गिरता है, तो सभी इसको हासिल करने के लिए दौड़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसको कोई हुक्म देते हैं तो वो तेजी से उसको तकमील करते हैं। अरवा बिन मसूद सक़फ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहे थे, वहां एक जर्रा पोश जवान भी खड़ा था।
جب کبھی عروہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے تو یہ جوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا عروہ بن مسعود ثقفی کو اپنی تلوار کے دستے سے ضرب لگاتا، اس کا جو پیچھے کا مٹ جو بولتے اس سے جو ہے اسے مارتے، وہ اپنے ہاتھ دور کھینچ لو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے پاس واپس لا لوٹے، وہ اور بولتے تھے کہ یہ اس کو واپس کر لو، ہاتھ کو ہٹا لو ورنہ میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرے خیال میں شخص آپ لوگوں میں سب سے بڑا سخت اور دشت آخر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ یہ اصل ان کا بھتیجا ہی تھا کہ بھتیجے نے تھے، لیکن اب چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان پر جان نچھاور کرتے تھے، اس کہ انہوں نے اپنے چچا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چھونے کی بھی اجازت نہ دی تھی، اتنی محبت کرتے تھے۔ تو اب جو ہے ہم اور آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے، میرے خیال میں اب یہ چیزیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ گستاخ رسول کا مجھے آپ کو بتانا ہے کہ گستاخ رسول کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے تمام یعنی کہ جتنے علماء گزرے ہیں، صحابہ اکرام گزرے ہیں، اس میں میکزیمم علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، پوئم سے، پوئٹری سے، پوئم سے، یا لکھ کے، یا ایکشن سے، یا جو ہے آپ کے کارٹونز بنا کے، یا کوئی اور شکل سے، تو اس کو جو ہے صرف ایک ہی سزا ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ معافی بھی مانگے تو اس کی معافی نہیں، ایک دفعہ جب اس نے کر دیا یہ جرم تو اس کا صرف جو ہے یہ سارے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا آپ کو سیرت میں یہ کچھ واقعات ملتے ہیں، اس کو ایک دو واقعات کو پڑھتے ہیں۔ شروع یہود و نصارہ جیسے پتہ ہی ہے، ہم پہلے ہی بولے، وہ گندے جو ہے پوئٹری لکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اگینسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعری کر لکھتے تھے، وہ اچھے جو ہے پوئٹری لکھتے تھے۔ یہودیہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، کبھی مردوں نے گستاخانہ قصیدے لکھے، وہی پوئٹری لکھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اشعار پڑھے، اور کبھی نازبہ کلمات اور باتیں، گندی باتیں کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو شان نبوت میں گستاخی کرنے والے بعض مرد اور عورتوں کو بعض مواقع پر کبھی جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں دے کر پروگرام دے کر بھیجا، کبھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی رسول کے جگر کو چیر دیا اور کسی نے نظر مان لی کہ گستاخ رسول کو ضرور قتل کروں گا، کوئی صحابی کیا کرے، کوئی گستاخی کر رہا تو انہوں نے جو ہے نا نظر منت مان لی کہ میں اس کو قتل کروں گا بول کے، کبھی کسی نے یہ عزم کر لیا کہ خود زندہ رہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ زندہ رہے، اور کبھی کسی نے تمام رشتہ داریوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھنے کے لیے گستاخ رسول اور یہودیوں کے سردار کا سر آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، چاہے رشتہ داری رہے کچھ بھی رہے، اگر کوئی گستاخی کرا تو جا کے جو ہے اس کا سر کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا دیتے تھے۔ تو اب یہاں ایک واقعہ پڑھتا ہوں میں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ یہودیہ عورت کو جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودیہ عورت تھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک آدمی نے اس کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو معاف کر دیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام میں جو ہے آپ خون کا بدلہ خون ہے، ہاتھ کاٹنے کا بدلہ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن یہاں پہ اس بندے نے جو ہے یہودیہ عورت کو مار دی، گلا گھونٹ کے مار دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا بدلہ نہیں لیا۔ اور ایک جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گلا گھونٹ کے وہ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک اندھے شخص کی ایک ولد لونڈی تھی، ان کی بیوی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، نعوذ باللہ، وہ اسے منع کرتا تھا، وہ روکتے تھے کہ بھی نہیں دینا گالیاں بول کے، وہ گالیاں دینے سے رکتی نہیں تھی، وہ اسے جھڑکتا تھا،
مگر وہ نہ رکتی تھی۔ ایک رات اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی۔ اس نے ایک بھالا لیا، ایک جو ہتھیار جو ہے نا، جو اس کو جو سامنے ڈنڈے پہ جو ہے جو سامنے نائف لگی ہوئی رہتی، اس کے پیٹ میں پیوس کر دیا، اس کے پیٹ میں مار دیے، اسے زور سے دبایا جس سے وہ مر گئی۔ صبح اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یہ واقعہ کا جو ہے نا کہ بھئی ان کا مرڈر ہو گیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں۔ آپ نے قسم دے کے بولا کہ جس نے کیا، جو کچھ کیا، میرا اس پر حق ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جو بھی کیا ہے اس پہ میرا حق ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ایک نابینا آدمی کھڑا ہو گیا، اور اس نے بے چینی کی حالت میں لوگوں کی گردنیں پھلانتے ہوئے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑا، اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے منع کرتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے سے باز نہیں آتی تھی، میں اسے جھڑکتا تھا مگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ اس کے بطن سے میرے 2 ہیروں جیسے بیٹے ہیں، وہ بولا کہ میرے بہت ہیروں کی طرح میرے 2 بیٹے ہیں، یہ میری بیوی تھی۔ گزشتہ رات جب وہ آپ کو گالیاں دینے لگی تو میں نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں دبایا، پیوس کر دیا، اس میں گاڑ دیا، زور سے اسے دبایا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو سننے کے بعد فرمایا، تم گواہ رہو، اس کا خون حضر ہے، یعنی کہ اس کا خون معاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی اسے قتل کیا جائے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائیں۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں کہ جو بھی گالی دے گا یا بری بات کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کو گالی دے تو اسے کوڑوں سے مارا جائے۔ اصل جو ہے نا یہ ڈیپینڈ ہے آپ کی ایمان کی کیفیت، آپ کی ایمان کی کوالٹی کیا ہے، آپ کا اسٹیج ایمان کا کیا ہے بولیے۔ تو ایمان کے 3 اسٹیجز ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک لیے۔ یہ جو ہے نا سب سے بڑا سب سے اونچا اسٹیج ہے یہ، کہ آپ کا ایمان یہ ہو کہ آپ ہاتھ سے روکیں۔ یہ ہر ہمیشہ بھی نہ ہوتا ایکچولی، جیسے کہ آپ کے والد ہیں تو وہ آپ کو ہاتھ سے بھی روک سکتے، تو یہ ان کے پاس اتنا پاور ہے، لیکن آپ والد کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ والد یا آپ کے پیرنٹس برا کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کر سکتے، بہت سے بہت آپ زیادہ بڑے ہو گئے تو آپ زبان سے بول سکتے ہیں کہ نہیں ڈیڈی یہ دس از ناٹ رائٹ، یا مادر کو بول سکتے آپ اچھے طریقے سے محبت سے۔ لیکن آپ جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کو زبان سے زور سے بھی روک سکتے، بہن کو زور سے بھی، یعنی سختی کے ساتھ بھی روک سکتے۔ تو یہ سیکنڈ اسٹیج ہے یہ آپ کا، کہ زبان سے آپ روکنا۔ تیسرا جو ہے اسٹیج یہ ہے کہ آپ دل میں برا سمجھے، جیسے کہ آپ بعض دفعہ پیرنٹ کو بول بھی نہیں سکتے کوئی چیز، تو آپ دل میں برا سمجھے کہ یس یار دس از ناٹ رائٹ، تو آپ اب جیسے بھائی کو غیر ضروری آپ کے پیرنٹ مار رہے ہیں تو آپ دل میں روک نہیں سکتے، آپ ہاتھ سے زبان سے بول بھی نہیں سکتے، تو آپ دل میں برا بولیں یار اننیسیسری مار دے رہے اسے بول کے۔ تو اس طریقے سے یہ تھرڈ ہے۔ اگر آپ وہ بھی جس کسی کے پاس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، تو اب گستاخی میں 3 لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں کہ جو ایکٹ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس کے ساتھ جو فیصلہ دیا ہے وہ ایکٹ کریں گے، وہ ایک دم ایمان کا تب سے اونچا درجہ ہے، تو وہ ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرا تو آپ زبان سے بولیں گے، جیسے آپ کوئی آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اخبار میں تو آپ آرٹیکل لکھ کے کریں گے، آپ کوئی شاعری کر سکتے ہیں تو شاعری کریں گے، آپ کوئی کارٹون وہ بناتا ہے، آپ کوئی اور طریقے سے جو ہے اس کو خراب بتائیں گے جو بنانے والے کو، تو یہ آپ کا سیکنڈ اسٹیج ہوا۔ تھرڈ اسٹیج یہ ہے کہ کم سے کم ہم دل میں یہ برا سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ کارٹون جس نے بنایا اس نے برا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جس نے کی ہے اس نے برا کیا ہے، یا آپ کو دل میں کڑنا اور دل میں غم ہونا ضروری ہے، تو یہ آپ کا لاسٹ ہے۔ اگر یہ دل اور غم میں آپ وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے پاس ایمان کی بھی کمی ہے۔ اب جو ہے ہمارا تھرڈ اسٹیج سمجھیے اس کلاس کا، بہت سارے بچوں کو پتہ بھی ہوگا ان چیزوں کے، لیکن اس کا ہم امتحان بھی لیں گے انشاءاللہ، تو وہ تھوڑا سا آپ لوگ
मीनिंग्स अगर से इंग्लिश में आपको कुछ डिफरेंट मीनिंग्स याद है, क्योंकि वो डिफरेंट मीनिंग भी होते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप। हो सकता मैं छोड़ दो नीचे क्वेश्चन के उसमें, वरना जो है अब जो यहाँ पे है वही क्वेश्चन में रहेगा। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ नाम से, अल्लाह अल्लाह। और रहमान, बड़ा मेहरबान, और रहीम, नहायत रहम वाला। द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेशियस, इन द नेम। ये जो है चार इसके ये हैं। नीचे जो है आपका कंटिन्यूअसली आपको क्लास वो भी है, यानी कि कंप्लीट उसका ट्रांसलेशन। उसी तरीके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ। नाऊज़ु नून से पढ़ेंगे तो आप हम पनाह मांगते हैं, प्लूरल हो जाएगा। अऊज़ु बोल तो मैं पनाह मांगता हूँ। बा यानी विथ, अल्लाह अल्लाह, मिन से, मिन अल्लाह जैसे बोलते हैं अल्लाह से। तो अशैतान शैतान है ये, तो अर्रजीम मरदूद, धुतकारा हुआ, जैसे अल्लाह ताला ने उनको धुतकार दिया है। तो ये एक बात ये है कि जब कुरान पढ़ेंगे आप तो सिर्फ आऊज़ बिल्लाह कुरान पे पढ़ेंगे, बकाया दूसरी चीज़ों में आऊज़ बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। ये कुरान की आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस तुम जब कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान और मरदूद से। बस जब तुम कुरान पढ़ो, बस तुम क्या करो, अल्लाह की पनाह मांगो शैतान और मरदूद से। ठीक है। उसके बाद जो है आप जो सना, जो कोई दूसरे भी पढ़ते होंगे, लेकिन ये जो इंडिया हमारे पास जो है ये सना पढ़ते, तो ये सना के माने भी आप याद कर लें। सुबहानकल, सुबहानक, आपकी पाक, आपकी ज़ात पाक है। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, और वाह तो पता ही होगा आपको, और बिहम्दिका, आपकी तारीफ, व तबारका, और आप बाबरकत हैं, इस्मुका मीन्स आपका नाम, व तआला, और बुलंद है, जद्दुका, आपकी शान, वला, और नहीं, इलाहा, इबादत के लायक, इबादत करने के लायक। इबादत भी आपको पता है ना, कौली इबादत, फेली इबादत, माली इबादत। कौली इबादत जो है ज़िक्र, अस्कार, कुरान, या कौली इबादत है। फ़ेली इबादत यानी कि आप हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, या किसी की मदद के लिए जा रहे हैं आप, ये सब जो है बदनी इबादत है। फ़ेली इबादत बोलें, बदनी इबादत बोलें। और जो है आपका तीसरी जो है कौली, फ़ेली, माली इबादत, अल्लाह के रास्ते में पैसे जब दे रहे हैं, ये सब इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, यानी किसी के लिए नहीं, ये सब अल्लाह के लिए हम बात करें। गैरुका, आपके सिवा। फिर जो है अलहम के सूर्य का, अलहम शरीफ जो सूर्य फातिहा है, तो उसका भी जो है ये मीनिंग्स है। अल्हम्दु, तमाम तारीफ, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, रब्बी, परवरदिगार, पालने वाला, अल आलमीन, जहानों का, तमाम जहानों का, अर्रहमान, बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी आया है आपको। मालिकी, मालिक, यौमुद्दीन, यौम माने दिन, यौम माने दिन, अद्दीन माने जजा का दिन। इय्याका, तेरी ही, नाअबुदु, यहाँ देखिए नाअबुदु, ये भी आप लोग थोड़ा सा ये करिए। नाअबुदु बोल तो हम, इससे पहले बोले ना आबुदु बोल तो मैं इबादत करता हूँ। अलीफ और नून से जो है इतना चेंज होता, सिंगुलर प्लूरल बन जाता। वाह, और इय्याका, सिर्फ तेरी ही, नस्तईन, मदद चाहते हैं। इहदिना, दिखा हमको, ना जो है ये हम है इसमें। अस्सिरात, रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सिरात रास्ता, फिर अल्लज़ीना, उन लोगों का, अनअमता, इनाम दिया आपने, अलैहिम, उन पर, गैरी नहीं, अल मगदूब, गजब किया गया, अल्लाह पर, हिम इन, वो वा, और ला नहीं ना, ज़ालीन, गुमराह। सूर्य फातिहा के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ मैं आपको बता दूं। सूर्य फातिहा के जो है ना बहुत सारे नाम हैं। इसको जो है प्रीफेक्स भी बोलते हैं, और जो है दिबाचा भी कहते हैं, और आगाज यानी जहाँ से शुरू होता है उसको वो भी कहते हैं। उम्मुल किताब है, यानी किताबों की माँ कहते हैं। उम्मुल कुरान, कुरान की माँ है कहा जाता है। इस सूर यानी कि बहुत सारे हैं, जितनी नाम होंगे किसी चीज़ के उतनी उसकी अहमियत होगी।
سورہ فاتحہ، سورہ کتاب، سورہ کنز یعنی کہ ٹریزر، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، شفا ہے یہ سورہ میں، 7 دفعہ پڑھ کے جب آپ کسی پہ دم کرتے ہیں تو انشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ سبع مثانی، 7 اس کے آیتیں ہیں۔ نور، رقیہ، سورہ الحمد، سورہ دعا، دعا ہے یہ۔ تعلیم المسئلہ، سورہ مناجات، مناجات بھی ایک دعا ہوتی ہے، یعنی کہ بہت سارے اس کے معنی ہیں۔ اور ایک آخر میں ایک لاسٹ چیز جو ہے نا، یہ بھی ہم کوشش کریں کہ ہم نماز میں ہم اس کو یاد کریں۔ ہو سکتا میں اس کو کوسچنس میں بھی آپ کے ڈالوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جب نماز میں بندہ پڑھتا تو یہ دونوں میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نے اس کو آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے ملے گا۔ اس میں کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ کریے۔ ہم کو یہ کوشش کریں گے جیسے ہم اللہ کے سامنے اللہ اکبر بول کے کھڑے ہو گئے اور پڑھ رہے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین، جب ہم پڑھیں گے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آواز لگا دی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد یعنی کہ تعریف بیان کی۔ پھر آپ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو پھر آپ ایک ذہن میں سوچئے کہ اللہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا، یہ بھی ایک تعریف کی قسم ہے، میری تعریف بیان کی۔ پھر آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں ایک ہم جیسے یعنی کہ ناکارہ گندے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم کانسنٹریشن پیدا کرنے کے لیے یہ یاد کر لیں، مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو سیال کیا، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو سوال کیا مجھ سے اسے ملے گا۔ یعنی کہ میں کیا پوچھا اللہ سے؟ ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ اللہ کے لیے بول رہا ہے، اور وہ ایاک نستعین، میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیں گے، مدد دے دیں گے اللہ کی، جب ہم یہ بولیں گے تو یہ تصور کریں کہ اللہ ہمارا جواب دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے۔ ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے سوال کیا۔ ہم نے کیا سوال کیے ہیں یہاں پہ؟ سیدھے راستے کی سوال کیے ہیں، ایسا راستہ جس پہ تیرا انعام ہوا ہو، ایسا راستہ نہ چلا ہم کو جس پر تیرا غضب ہوا ہو، اور جو گمراہ ہوئے ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ولی عبدی ما سأل، جو میرے بندے نے مانگا اسے ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو ہم یاد کریں اور جب ہم نماز پڑھیں تو اس میں اس کو شامل رکھیں۔ تو بہرحال اب یہ ہماری کلاس کو ہم یہاں اختتام کرتے ہیں اپنی آخری دعا پڑھ کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔